بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم little boys and girls of class 6. How are you all? I hope you'll be fine and you will be happy. Little boys and girls, this is your English class and I'm your English teacher. As you know, we have completed chapter number 1. Now this is the turn of chapter number 2 of New English book for the students of grade 6. On page number 17, you can see on the screen unit number 2 and the title is Someone Who Understands. Koi jo samjhe. Someone koi understands samjhe. Someone who understands. Koi jo samjhe. Dear students, this is line number 1. So let's get started. A farmer lived in a small village. He had a bitch named Dolly. He loved her very much. The bond he had with Dolly was priceless. He considered himself very lucky to have an extraordinarily bright and enthusiastic pet like Dolly. فارمر جو ہے یہ کسان کو بولتے ہیں، اور کسان وہ آدمی ہوتا ہے جو کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے. ولیج گاؤں کو بولتے ہیں. بچ جو ہے، بچ یہ کتیا کو بولتے ہیں. فیمیل آف ڈاگ اس کو بولتے ہیں بچ. کہتے ہیں کہ ایک کسان جو ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا. اس کے پاس ڈولی نام کی ایک کتیا تھی اور وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، بہت زیادہ پیار اسے کرتا تھا. The bond he had with Dolly was priceless. اس کے ساتھ اس کا تعلق انمول تھا، مطلب کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، بہت زیادہ تعلق تھا. He considered himself very lucky to have an extraordinarily bright and enthusiastic pet like Dolly. Extraordinarily it means غیر معمولی، جو معمولی نہ ہو. enthusiastic کا مطلب ہے پرجوش. پٹ جو ہے یہ پٹ جو ہے ہم زیادہ تر لوگ پٹ رکھتے ہیں، پٹ اینیمل. مثال کتا ہوتا ہے یا ڈوگ ہوتا کیٹ ہوتا ہے، بلی یا کتا. یا اس کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی طوطا ہو. یہ ایسے جانور ہے کہ اس کو لوگ گھر میں پالتے ہیں، اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو پیٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسان اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا تھا کیونکہ وہ ڈولی جیسی غیر معمولی اور پرجوش کتیا کا مالک تھا. Dolly gave birth to some puppies as the farmer was poor, so he had to sell the puppies because they were of a good breed and would bring him lots of money. But at the same time, he wanted such honors for the puppies who could love them as much as he himself loved Dolly. گیف جو ہے یہ گف کا سیکنڈ فارم ہے، اور پپیز جو ہے یہ کتے کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اس کو بولتے ہیں. بریڈ کی میننگ جو ہے وہ ہے نسل. اور لاٹس آف منی، بہت زیادہ پیسے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پیسے. آنرز جو ہے یہ مالک کو بولتے ہیں آنر، مالک کو بولتے ہیں، مالک کو آنر. کہتے ہیں کہ ڈولی نے کچھ بچوں کو جنم دیا. کسان بہت زیادہ غریب تھا، لہٰذا اسے بچوں کو فروخت کرنے کا سوچا. اس نے بچوں کو بیچنا چاہا، اور چونکہ کتے اچھے نسل کے تھے تو اسے اچھے پیسے مل سکتے تھے، لیکن وہ کتے کے بچوں کے لیے ایسے مالک کو چاہتا تھا جو ان سے بہت زیادہ محبت کرے، جیسا کہ وہ خود ڈولی سے کرتا تھا. وہ ایسے مالک کو چاہتا تھا. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ He painted a signboard advertising the 4 pups and set about nailing it to a post on the edge of his yard. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اشتہار بنایا اس 4 کتوں کا، اور اپنے صحن کے ایک کنارے جو ہیں دیوار کے قریب اس کو لٹکانے لگا. As he was driving the last nail into the post, he felt a tug on his overalls. A little boy was standing near him with an innocent look on his face. The farmer looked down into the eyes of the little boy and asked him his purpose to come. ڈرائیونگ دا لاسٹ نیل، آخری کیل کو ٹھونکنا، ٹھیک ہے، ہتھوڑے سے اس کو مارنا. ٹگ جو ہے، ٹگ یہ کھینچنے کو بولتے ہیں، تیزی سے کھینچنا، کسی بھی چیز کو کھینچنا. اینوسنٹ مین معصوم.
کہتے ہیں کہ ابھی وہ آخری کیل کو ٹوک ہی رہا تھا کہ اس نے اپنی قمیص پر کھچاؤ محسوس کی اور ایک چھوٹا سا معصوم لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ وہاں پہ کھڑا تھا اور اس نے اس کی قمیص کو کھینچا. The farmer looked down into the eyes of the little boy and asked him his purpose to come. Purpose جو ہے یہ مقصد کو بولتے ہیں. کسان نے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے آنے کا مقصد پوچھا. بچے نے کہا Mr. He said, I want to buy one of your puppies. اس نے کہا میں آپ کا ایک کتا خریدنا چاہتا ہوں. Well, said the farmer, as he rubbed his sweat off the back of his neck. Sweat یہ پسینے کو بولتے ہیں. رب مین مطلب صاف کرنا، اس کا مطلب ہے. Sweat مین پسینہ. ٹھیک ہے. کسان نے کہا، اس نے اپنی گردن کے پیچھے سے پسینہ صاف کیا. These puppies come from fine parents and are very expensive to buy. یہ کتے بہت اعلیٰ نسل کے ہیں، اس لیے بہت زیادہ مہنگے ہیں. I don't think you will be able to buy a puppy. مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک کتا خرید سکیں گے. مطلب یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو یہ آپ نہیں لے سکتے. I want to sell these puppies to the rich people who can take good care of them. میں یہ کتے امیر لوگوں کو فروخت کرنا چاہتا ہوں جو ان کتوں کی اچھی دیکھ بھال کر سکے، تو میں نے اس کو دینے ہیں. The boy dropped his head down for a moment. لڑکے نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر جھکا دیا. Then reaching deep into his pocket, اس کے بعد اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. He pulled out some money and held it up to the farmer and said, اور مٹھی بھر پیسے نکال کر کسان کی طرف بڑھائے. اس کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر پیسے نکال کر کسان کی طرف بڑھائے اور بولا. اس بچے نے بولا I have got 39 rupees. Is it enough to buy one of the puppies? میرے پاس 29 روپیز ہیں، کیا یہ کتے کا ایک بچہ خریدنے کے لیے کافی ہیں؟ تو کسان نے کہا No my dear child, this amount is not enough to buy a puppy, said the farmer. اس نے کہا نہیں، یہ کتے کا ایک بچہ خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے، مطلب یہ کم ہے. The boy with a sad face said. Sad mean خفا، پریشان. نہیں میرے پیارے بچے، جب اس نے کہا کہ کتے کے لیے یہ پیسے کم ہیں تو اداس چہرے سے لڑکے نے کہا، اداس چہرے سے sad face، اداس چہرے سے لڑکے نے کہا I can't buy a puppy. Can I just have a look at them? اگر ان پیسوں سے میں کتے کا ایک بچہ نہیں خرید سکتا، پر کیا یہ پیسے کتے کے ایک بچے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کافی ہیں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خرید تو نہیں سکتا، لیکن میرے ساتھ جو پیسے ہیں میں ایک کتے کا بچہ اس سے صرف دیکھ سکتا ہوں. تو کسان نے کہا Sure, said the farmer. With that he let out a whistle. Here Dolly, he called. کسان نے کہا ضرور. اس نے کہا اور سٹی بجائی، اور اس بچ کو یہاں بلانے کے لیے سٹی بجا دی. After hearing her master's whistle, out from the dog house down the ramp ran Dolly, followed by 4 little balls of fur. ڈوگ ہاؤس یہ کتے کا ایک چھوٹا سا گھر لوگ بناتے ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس میں وہ رہتے ہیں، تو اس کے لیے نام رکھا ہے ڈوگ ہاؤس. ریمپ جو ہے، ریمپ یہ ایک سلوپ ہوتا ہے جس سے 2 ایریاز جو ہے وہ ملتے ہیں، سلوپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا اپنے مالک کی سٹی سن کر ڈولی گھر سے باہر نکل آئی، اور اس کے پیچھے اس کے 4 فر کے گیند جیسے بچے جو ہے وہ بھاگے. بچے بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے اور کتیا جو ہے وہ اپنے مالک کے قریب آ گئی. Dear students, I hope you understood today's lesson. This is enough for now. Keep watching my videos. Stay happy and healthy. Up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.